الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی اور اس کے بعد رسول بھیجتے رہے، اور عیسیٰ بن مریم آئے کھلی نشانیوں کے ساتھ اور ان کی مدد فرمائی روح القدس کے ساتھ۔ لیکن تو پھر کیا، جب بھی تمہارے پاس رسول آئے تو تم نے اپنی خواہشات کے خلاف سمجھ کر تکبر کیا، اور ایک جماعت نے انبیاء کو قتل کر دیا اور ایک گروہ نے تکذیب کی اور توہین کی۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد پاک بھی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے۔ یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کا اتنا لمبا حصہ بنی اسرائیل کے ہی متعلق کیوں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت مدینہ پاک میں بنی اسرائیل ہی زیادہ آباد تھے، جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی یہ سمجھ رکھتے تھے۔ دوسری قوموں کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ وہ جنگ بھی کرتے تھے، یہ ظاہر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا ہے، جس کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس کی وصیت کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے۔ پھر بنی اسرائیل ہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں پھیلے۔ آج انگریز بنی اسرائیل کی اولاد سے ہیں، جس جگہ بھی دیکھو بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ دین کے سب سے زیادہ دعوے دار وہی تھے، اور سب سے زیادہ مخالفت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی لوگوں نے کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وقت مدینہ پاک میں اس زمانے میں گزرا، اس کا ایک بہت بڑا حصہ انہی لوگوں کی ریشہ دوانیوں سے نمٹتے گزرا، جو باقی ساری قوموں کے لیے ایک نصیحت اور سبق بن گیا۔ اس لیے بنی اسرائیل کے قصے کو بار بار دہرایا گیا ہے اور ہر واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ہر واقعہ میں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ہدایت ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی قصے کو بیان فرما رہا ہے اور بنی اسرائیل کو ہی مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ تم نے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ تمہاری عادت ہے، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، اب بھی تم کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے پہلے نبیوں کو جھٹلایا، قتل بھی کیا، پھر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ جیسے نبیوں کی تکذیب کی، ان کے ساتھ مقابلہ کیا، ان کو ماننا بھی، پھر ان کی حکم عدولی بھی کی، حالانکہ وہ کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ یہاں حضرت موسیٰ کی کتاب کا ذکر کیا گیا ہے، جسے تورات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تورات جیسی عظیم کتاب تم لوگوں کو حضرت موسیٰ کے ذریعے دی گئی، جس میں کھلی نشانیاں تھیں، جس سے انکار کرنا ہی ناممکن تھا اور انکار کرنے کی کوئی وجہ ہی نہ تھی۔ اس کا بھی تم نے انکار کر دیا، حالانکہ تم کو سمجھانے کے لیے ایک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کئی رسول آئے۔ جب حضرت موسیٰ کو تورات عطا کی گئی تو اس طرح نہیں عطا کی گئی جس طرح قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے عطا کیا گیا، بلکہ ساری کی ساری تورات ایک ہی بار حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی۔ وہ اتنی ضخیم کتاب تھی، اتنی عزت اور عظمت والی کتاب تھی اور اتنے وزن والی تھی کہ اس کی ہر صورت کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، پھر بھی اس کا وزن اتنا تھا کہ وہ فرشتہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ پھر ہر حرف کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، لیکن ایک حرف بھی فرشتہ نہ اٹھا سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کا وزن کم کیا۔ وہ تختیاں موسیٰ خود اٹھا کر لائے اور لا کر قوم کے سامنے پیش کی کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں فرعون سے نجات دلائی، جس نے تم پر بار بار اپنی مہربانیاں فرمائیں اور جس سے تم نے ہدایت کے لیے کتاب مانگی تھی۔ یہ وہی کتاب ہے اور تمہارے لیے بطور ہدایت آئی ہے، اب اس کو تم مان لو۔ لیکن اس قصے میں جو پیچھے گزر چکا ہے آگے بھی آئے گا، اور تاریخ گواہ ہے کہ ان لوگوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی نافرمانی کی۔ حضرت موسیٰ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنے رسول
بھیج کر تورات کی تبلیغ کا بندوبست فرماتا رہا کہ اس پر وہ عمل کریں۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ 4000 انبیاء تورات کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان لوگوں نے ان کی کوئی بات نہ مانی، ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور بعضوں کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہی لوگوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک بن کر آئے، اور ان کی بہتری اور اچھائی کے لیے، اور ایسی کھلی نشانیاں لے کر آئے تاکہ یہ لوگ گمراہی سے بچ کر ہدایت کی طرف آ جائیں۔ عیسیٰ عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے مبارک۔ عیسیٰ مبارک لے کر آئے اور ان کی بہتری لے کر آئے تاکہ وہ جو پہلے ظلم کر چکے ہیں اس سے باز آ جائیں اور وہ توبہ کریں۔ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا اور جھٹلایا بھی، اب وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ حضرت عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تاکہ ان لوگوں کو کوئی شک نہ رہے اور یہ لوگ ہدایت پر قائم رہیں۔ سب سے بڑا معجزہ جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے جو پاک باطن، پاک باز اور اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کی ہوئی تھی۔ مریم بھی عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے خادمہ یا عابدہ، عبادت کرنے والی۔ حضرت مریم کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی عبادت، صفائی اور خدمت کے لیے وقف کیا تھا۔ سب لوگوں کو آپ کی عزت اور عظمت معلوم تھی، آپ کی پاک بازی اور پاک دامنی معلوم تھی۔ ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ کا پیدا ہو جانا بہت بڑا معجزہ تھا، اور حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوراک ملنا بھی ایک معجزہ تھا۔ ان لوگوں نے بجائے یقین کر لینے کے کہ اب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم قسم کا معجزہ آیا ہے، ہم اس کو مانیں اور توبہ کریں، انہوں نے حضرت مریم پر بہتان لگایا۔ انہوں نے بجائے ماننے کے پھر حکم عدولی کی، حضرت عیسیٰ پر بھی الزام لگایا اور حضرت مریم کی پاک دامنی پر بھی الزام لگایا۔ خود روز سیاہ اور تباہ ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کا دوسرا اور زبردست معجزہ کہ انہوں نے پنگھوڑے میں خود گواہی دی، معصومیت اور بچپن میں خود گواہی دی کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میری ماں پاک دامن ہے اور میری پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لیکن بنی اسرائیل اس قدر بد باطن تھے، ان پر نفسانی خواہشات اتنی غالب تھیں کہ وہ پھر بھی اس بات کو نہ مانیں۔ حضرت عیسیٰ جب جوان ہوئے تو ان لوگوں میں آئے اور کہا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں لے کر آیا ہوں، معجزات لے کر آیا ہوں، تم کیوں نہیں مانتے؟ دیکھو میں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں پیش کرتا ہوں جن کو دیکھ کر تمہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ میں خود نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے، میں تمہارے سامنے مٹی کا پرندہ بناتا ہوں اور اس پرندے پر کو میں پھونک ماروں گا تو یہ زندہ ہو کر اڑ جائے گا جس طرح دوسرے پرندے اڑتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو مادر زاد اندھا ہو، جس کا کوئی علاج نہ ہو، میرے سامنے لے آؤ، میں اسے پھونک ماروں گا اور وہ بالکل بینا ہو جائے گا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ درست ہو جائے گا۔ فرمایا میرے سامنے کوڑ والا لے آؤ، برس والا لے آؤ، جو لا علاج ہو، میں اس کو پھونک ماروں گا اور وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ اس آزمائش کے لیے آپ کے سامنے لوگ لائے گئے۔ چنانچہ آزمائش کے لیے آپ کے سامنے لوگ لائے گئے اور آپ کے پھونک مارنے سے اسی طرح ہوا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ پھر فرمایا میں مردے کو حکم دوں گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ کئی مردے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیے۔ زندہ ہونے کے بعد انہوں نے شادیاں کی اور ان کی اولادیں ہوئیں۔ اس کے بعد وہ فوت ہوئے۔ حضرت عیسیٰ نے یہاں تک کہا کہ جب تم گھر سے آؤ تو میں تم کو بتا دوں گا کہ تم نے کیا کھایا ہے، تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو اور تمہارے گھر میں کیا چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے حضرت عیسیٰ کو یہ ساری نشانیاں دے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ نے یہ ساری نشانیاں ان لوگوں کے سامنے پیش کیں، لیکن ان سب لوگوں نے پھر بھی جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے اتنی زبردست نشانیاں جو روز روشن کی طرح واضح تھیں کیوں جھٹلائیں؟
اور کیوں اس طرح کے ظلم کے مرتکب ہوئے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ انہیں نفسانی خواہشات نے اندھا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے جھٹلایا اور انہیں اس لیے قتل کیا کہ ان پر نفسانی خواہشات غالب تھیں۔ ان کا رسول کے ساتھ قلبی تعلق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے اللہ تعالیٰ کو مان لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیتے تھے، لیکن رسول کے ساتھ قلبی تعلق نہیں تھا۔ شیطان اور نفس کی وجہ سے ان کے قلب صاف نہیں تھے بلکہ سیاہ تھے۔ اسی سیاہی کی وجہ سے ان کی سمجھ کام نہیں کرتی تھی۔ وہ دیکھتے تھے لیکن اس دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ سنتے تھے لیکن اس سے انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے کہ ان کے قلب صاف نہیں تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں جو موذی مرض بالکل نہیں تھا۔ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس پر نفسانی خواہشات غالب ہوں، اور ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے کبھی حکم عدولی کی ہو، حکم عدولی تو کیا اس کا سوچا بھی ہو۔ ان کی تابعداری اور غلامی اس قدر تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کسی کام کے لیے صحابہ کرام سے پوچھتے تھے اور وہ چیز سامنے ہوتی تھی، تب بھی وہ جواب یہ نہیں دیتے تھے کہ یہ اس طرح ہے، بلکہ یہ عرض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یعنی اپنی سمجھ کو وہ بالکل حقیر جانتے تھے، اپنی عقل کو وہ بالکل ہیچ سمجھتے تھے، اپنی بصارت کو وہ بالکل نامکمل سمجھتے تھے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ جو کچھ جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جانتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول حکم فرماتے ہیں وہی صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ دین پر قائم رہے، اس ظلم سے بچے، اس تباہی اور بربادی سے بچے۔ ان کی اس غلامی اور اس تابعداری کی وجہ سے صرف نسبت رسولی تھی، ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت تھی، اور ان کی نسبت رسولی قائم تھی۔ اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے وہ شیطانی اور نفسانی خواہشات سے پاک تھے۔ ان نفسانی خواہشات سے پاک تھے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کو گمراہ کرتی تھی اور بار بار حکم عدولی پر اور نبیوں کے قتل پر آمادہ کرتی تھی۔ صحابہ کرام نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ایسے تھے کہ ان کے اندر صرف ایک ہی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی رہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی گزر جائے۔ احد کے مقام پر جب مسلمانوں کو مشکل پیش آئی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حکم سے کفار کو دفع کیا گیا اور وہ بھاگ گئے۔ اس وقت تقریباً سارے مجاہدین زخمی تھے۔ وہ بہت ہی شکر کا وقت تھا۔ کفار سے جان چھوٹی، مسلمان بچ گئے اور مسلمان آرام کی غرض سے بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اعلان فرما دیا کہ جس وقت مسلمان سخت تھکے ہوئے تھے، زخموں سے چور تھے، اسی وقت ہی انہوں نے تھوڑی سی نجات حاصل کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کفار کے دل میں یہ خیال ہو کہ ہم نے مسلمانوں کو شکست کیوں نہیں دی اور ہم ویسے ہی واپس آ گئے، کہیں وہ پھر واپس نہ آ جائیں۔ چلو ان کا پیچھا کریں، ان کے ساتھ پھر مقابلہ کریں اور ان کو نہ چھوڑیں۔ کسی صحابی نے اس پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم زخمی ہیں، ہم مرنے والے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، اب صرف اسی پر اکتفا کرنا چاہیے اور اب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ جب دیگر صحابہ کرام نے ہتھیار اٹھائے تو جو صحابہ کرام زخمی تھے انہوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے، ایک دم حکم کی تابعداری کی اور لبیک کہہ کر چل پڑے۔ اسی طرح جب جنگ تبوک کا وقت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے چلنا ہے، تو وہ وقت ایسا تھا کہ سخت گرمی تھی، فصل پکے ہوئے تھے اور اس زمانے میں صنعتیں نہیں تھیں، کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تھا، زندگی کا تمام دار و مدار صرف فصلوں پر ہی ہوتا تھا۔ فصل پکتے تھے تو وہ لوگ کاٹ کر رکھتے تھے، باغات میں پھل پکتے تھے اور اسی پر ہی وہ سارا سال گزارا کرتے تھے۔ عین وہ وقت تھا جب فصلیں تیار تھیں اور باغات میں پھل پکے ہوئے تھے، یہ فصلوں اور پھلوں کو سنبھالنے کا وقت تھا۔ اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ چلو رومیوں کے مقابلے کے لیے جانا ہے، تو کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا
جناب 1 مہینے بعد چلیں گے، 2 مہینے بعد چلیں گے، ہمارے پیسے ضائع ہو جائیں گے، ہمارے فصل جل جائیں گے اور ہم پورے سال راشن سے محروم ہو جائیں گے۔ بلکہ صحابہ کرام نے خوشی اور محبت سے ایک دم لبیک کہا اور سب کے سب چل پڑے۔ اس گرمی، اس مصیبت اور اس تکلیف میں چلے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس جہاد میں جب ہم گئے تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ ایک کھجور کو 15 آدمی مل کر کھاتے تھے۔ ایک کھجور کو ایک آدمی منہ میں رکھتا تھا، وہ کچھ دیر اپنے منہ میں رکھ کر دوسرے کے منہ میں ڈال دیتا تھا، پھر وہ تیسرے کے منہ میں ڈال دیتا تھا اور اسی طرح 15-16 کے منہ میں پھر کر وہ ختم ہوتی تھی۔ پانی بالکل ختم ہو گیا تھا تو ہم نے اونٹوں کو ذبح کیا، اونٹوں کی اوجریاں نکال کر ان سے پانی نکال لیا اور وہ پانی پی کر ہم نے اپنی پیاس بجھائی۔ لیکن حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ جاؤ آپ لڑیں اور آپ کا اللہ تعالیٰ لڑے۔ سب نے لبیک کہا اور سب نے اسی میں سعادت سمجھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مر مٹیں، ان کی سب چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قربان ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ سامعین کرام، یہ بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ 2 قومیں ہیں، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں اور ایک حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی امتوں کے افراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے حالات اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ لوگ سمجھ لیں کہ ان میں اور ان میں کتنا فرق ہے۔ فرق کی وجہ کیا ہے؟ فرق کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مان لاتے تھے اور عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ ان کا قلبی تعلق نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام تھے انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل تھی، ان کا سارا دین ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے اندر جو انوار و تجلیات تھے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ ان کے اندر متجلی ہوتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر چیز معلوم ہوتی تھی۔ اس لیے آج بھی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سرخرو اور سرفراز گزارے، دنیا اور آخرت میں تمام غموں سے نجات حاصل کرے، اس کے سامنے ڈر اور غم کوئی معنی نہ رکھے، تو اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نہ ڈر کوئی چیز ہے نہ غم کوئی چیز ہے۔ یہ ڈر بھی ان لوگوں کے لیے ہے، غم بھی ان لوگوں کے لیے ہے، خوف بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جو دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیں ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی خوشی ہے۔ جو حقیقت کو پا لیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سفر ہے اور ایک بڑا مختصر سفر ہے، اصل زندگی آنے والی زندگی ہے، اس کی تیاری کے لیے انسان کوشاں رہے۔ جو لوگ بھی ایسا چاہتے ہیں کہ وہ ایسی زندگی گزاریں کہ ہر خوف، ہر ڈر، ہر غم سے محفوظ ہو جائیں، قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو اور سرفراز پیش ہوں، دنیا میں بھی وہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں، ان کی کسی کے سامنے کوئی احتیاج نہ رہے، وہ ہر غم سے محفوظ ہو جائیں، ہر احتیاج سے بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو پیش ہونے کا وقت ہے، جو بہت ہی خوفناک وقت ہے، جس وقت ہر انسان لرزہ بے اندام ہوگا، اس وقت بھی وہ لوگ سرخرو اور سرفراز پیش ہوں، تو انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح سچے غلام ہیں، جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے ہیں، جب قیامت کا دن آئے گا، جب لوگ سخت پریشان ہوں گے، جب قیامت کے میدان میں حاضر ہوں گے تو قیامت گزر چکی ہوگی۔ قیامت ہزاروں سال کی ہے جس میں لوگ کانوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سخت پریشان ہوں گے اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن ان لوگوں کے لیے اس طرح وہ وقت گزر جائے گا کہ سب سجدے میں سر رکھیں گے اور قیامت ہی گزر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی آسانی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اتنی آسانی فرما دے گا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی کے لیے، ہر غم اور فکر سے بچنے کے لیے
صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دعا ہے، جس کو حاصل کرنے سے ہر بیماری سے شفا ہو جاتی ہے، ہر مصیبت دور ہو جاتی ہے، ہر دکھ ہر غم خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا چاہتے ہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہی ساری خوشیاں حاصل ہو سکتی ہیں، سارے غم دور ہو سکتے ہیں، ان کے لیے یہ بات تجویز کی گئی ہے کہ وہ سارے مل کر یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے، اس خلوص سے کریں کہ وہ یہاں سے سینے پاک کر کے واپس لوٹیں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت لے کر یہاں سے لوٹیں، تاکہ ان کے سارے غم اور ان کے سارے فکر اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جائیں، اور وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی اور مجاہد بن کر زندگی گزاریں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب